أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 265 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فذل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إيثار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يئدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يؤدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سورہ بقرہ مقصد بیان 4 مسائل کا، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. جس طرح سورت کے مقصد 4 ہیں ویسے سورت کے حصے بھی 4 ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 100 تک تھا جس میں اثبات توحید تھا اور یہ 3 ابواب پر مشتمل تھا. دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر 176 تک 176 جس میں اثبات رسالت تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 9 اعتراضات تھے اور ان کے جوابات تھے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک تیسرا حصہ تھا جہاد فی سبیل اللہ. اس میں مجاہد کی ٹریننگ اور اس کے بعد ملک کی اصلاح کے قانون اور گھر کی اصلاح کے قانون. مجاہد کی اصلاح کے لیے 10 باتیں ذکر تھیں. اگر 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا اور 5 کا عمل کے ساتھ. اگر عقیدے میں 5 باتیں آ جائیں تو عقیدہ درست، تو پھر جو ہے عقیدہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو بزدلی نکل جائے گی. اور 5 کا تعلق عمل کے ساتھ تھا، اگر یہ 5 عمل میں آ جائیں تو سستی دور ہو جائے گی. پھر ملک کی اصلاح کے 4 قانون تھے اور گھر کی اصلاح کے 18 قانون ذکر کیے. پھر اس کے بعد اب یہ جو چوتھا حصہ ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں آیت نمبر 254 سے لے کر آخر تک، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اس حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انفاق کرو، مال لگاؤ. ترغیب انفاق کی دی گئی ہے کہ اگر تم ابھی مال نہیں لگاؤ گے تو ایک دن آنے والا ہے جب تم مال لگانے کی کوشش کرو گے. اول تو تمہارے پاس مال ہوگا نہیں، اگر تمہارے پاس ہو بھی تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. آج وقت نکالو، قرآن سے دوستی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہو جائے، پیغمبر تمہارا دوست ہو جائے، دین تمہارا دوست ہو جائے. اور وہ دن کہ جس دن کوئی سفارش زبردستی کی کام نہیں آئے گی، وہ آنے والا ہے. وہ جو وقت آنے والا ہے، وہ جو دن آنے والا ہے، اس دن نہ تمہاری کوئی ضمانت قبول ہوگی، نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی تمہاری کوئی رشوت قبول ہوگی، اور نہ ہی کوئی
بھوک ہڑتال. ٹھیک ہے, جو دنیا میں ہتھکڑے استعمال کرتے ہو وہ وہاں نہیں. وہاں کیا قبول ہوگا؟ جب جو قرآن کریم کے آگے بیٹھا ہوگا تو قرآن کی سفارش قبول ہوگی, ورنہ اور جو نہیں بیٹھا ہوگا تو وہ قرآن کی بددعاؤں کے نیچے آئے گا. اللہ رب العزت سے قرآن روز محشر کہے گا اللہ اور بندے کے درمیان عاجز ہے, اللہ اس نے مجھے دنیا میں اپنی نظروں سے دور کیا تھا, آج تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. اسی طرح حوض کوثر کا پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پیالہ لیے کھڑے ہوں گے, حوض کوثر پر پیالہ لے کر کوثر کا کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں سے کہیں گے کہ آئے اور وہ پییں اور پورے سرات سے گزر جائیں, تو ایسے میں فرشتے ایسے لوگوں کو کہ جو قرآن و سنت سے دور تھے ان کو دھتکاریں گے, جنہوں نے دین میں بدعت اختیار کی تھی ان کو فرشتے جھڑکیں گے, فرشتے حوض کوثر کے قریب آنے نہیں دیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے قریب آنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر حوض کوثر پہ کھڑے اپنی امتیوں کا انتظار کریں گے اور امتی آئیں گے لیکن فرشتے چھوڑیں گے نہیں بلکہ جھڑکیں گے. تو نبی پاک اور حالانکہ ان کے اوپر سے وضو کے آثار ہوں گے, چہرے پر ماتھے پر محراب ہوں گے, لیکن فرشتے ان کو جھڑکیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ چھوڑ دو ان کو. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بعد انہوں نے دین میں نئی باتیں نکالی تھیں, یہ تیرے امتی نہیں ہیں بلکہ یہ بدعتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو میری نظروں سے دور کر دو. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث شریف ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں نئی بات نکالے تو نئی بات بدعت ہے اور بدعتی ہم میں سے نہیں, یعنی اس پہ کفر کا فتویٰ ہے. تو دیکھیں پھر اس کے بعد جہاد اور انفاق کے لیے علت پیش کی گئی کہ بھئی جہاد کے لیے کیوں جہاد کرو گے, تاکہ کفر کا خاتمہ ہو. ٹھیک ہے, پھر 255 میں دعوت توحید تیسری دفعہ ذکر کیا گیا اللہ لا الہ الا ہو کے عنوان کے ساتھ, اور اسے اعظم آیات بھی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ رب العزت کے 17-18 نام ضمیر کے ساتھ بھی ہیں, پھر اور ضمیر ظاہر کے ساتھ بھی ہیں اور ضمیر مستمر کے ساتھ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں دلائل عقلیہ توحید پر 11 پیش کیے. دیکھیں دعوت توحید پہلی دفعہ آیت نمبر 21 پہلے حصے میں ذکر کیا گیا اور اس کے اوپر اعبدوا ربکم کے عنوان کے ساتھ آیت نمبر 21 میں دعوت توحید پہلی بار اور اس کے اوپر 5 دلائل عقلیہ پیش کی گئے. پھر دوسرے حصے میں اس کے اوپر آیت نمبر 163 میں اور وہ الہکم الہ واحد کے عنوان کے ساتھ, اور پھر اس کے اوپر 8 دلائل عقلیہ. اب یہاں جب تیسری دفعہ 255 میں تو دعوت توحید ذکر کیا گیا اللہ لا الہ الا ہو کے عنوان کے ساتھ, تو پھر اس پر 11 دلائل عقلیہ پیش کی گئے. پھر آیت نمبر 256 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مال بھی لگاؤ گے اور جہاد بھی کرو گے, لیکن اس لیے نہیں لا اکراہ فی دین, دین میں سختی نہیں, اس لیے نہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرو, بلکہ لوگوں کے لیے راہ واضح کرو گے, ان کو حق اور توحید کا راستہ ان کو دکھاؤ گے, ان کو توحید کا راہ واضح کرو گے. پھر اس کے بعد جو توحید میں کے دائرے میں آ جاتا ہے, جو ایمان لے لیتا ہے, جو ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے, تو پھر اقرار فی الاحکام ہے. پھر 257 میں منزل بیان کی دونوں راستے والوں کی, اصحاب رشد کی بھی اور اصحاب الغی کی بھی. اصحاب رشد سیدھے راستے والے کون سے ہیں, وہ کون سے ہیں, وہ لوگ جو ایت الکرسی کا مضمون مانتے ہیں, اور اصحاب الغی کون سے ہیں, وہ لوگ جو توحید کا مضمون نہیں مانتے. پھر آیت نمبر 260 میں پھر مثالیں پیش کی گئی. ٹھیک ہے, اصحاب رشد اور اصحاب الغی کی. ٹھیک ہے, تو پھر اصحاب الغی کے لیے مثال نمرود کی پیش کی گئی اور اصحاب رشد کے لیے ابراہیم بابا کی مثال پیش کی گئی. اب پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 261 میں ترغیب انفاق کے لیے مال لگاؤ, اور مال ایسے لگاؤ جیسے کہ زمیندار لگاتا ہے. ٹھیک ہے, زمیندار جب ایک دانہ ڈالتا ہے تو اس ایک دانے کے بدلے 7 بالیاں اور 7 کے اوپر 70 دانے, اور 70 دانے دیکھیں ایک دانہ لگاتا ہے اس سے 70 دانے میوہ آتا ہے, 700 دانے میوہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا, 70 بالیاں لیکن ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی مال لگاؤ. پھر خیرات کے آداب بیان کیے گئے. ٹھیک ہے, اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں مال کو, تمہاری خیرات کو, اور وہ ہے دل آزاری کرنا, ستانا فقیر کو اور جتلانا فقیر کو. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں خیراتوں کو تباہ کر دیتی ہیں. جتلانے والے کی, دل آزاری کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو اور اوپر سے پانی برس جائے یا ہوا چلے اور وہ اپنے ساتھ اڑا کر سب کچھ لے جائے. ٹھیک ہے, تو ایسے آدمی کا مال جو ستاتا ہے اور
جو جتلاتا ہے، تو پھر اس کا مال، اس کی خیرات ایسے اڑ گئی جیسے پتھر سے گرد، جیسے یہ پتھر صاف ہو گیا اسی طرح یہ آدمی بھی. ٹھیک ہے. اب یہاں آیت نمبر 265 سے دوسری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ثواب کے لیے مال لگایا. تو ان کی خیرات کی مثال ایسی ہے کہ کسی اونچی جگہ پر باغ لگایا ہو، زیادہ بارش ہو تو زیادہ فصل دے ڈبل، اور اگر بارش نہ ہو تو فصل کے لیے شبنم بھی کافی ہے. یعنی ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ فصل دیتی ہے. ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا کہ وہ باغ فصل نہ دے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مال لگاؤ، ثواب کے لیے مال لگاؤ، کسی تیسری چیز کے لیے نہیں. ایک مومن اپنا مال 3 چیزوں کی وجہ سے لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا، نمبر 1 اللہ راضی ہو جائے، نمبر 2 ثواب مل جائے، نمبر 3 دین مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے. ان تین وجوہات پر اپنا مال لگاؤ. اگر ان 3 وجوہات پر، ان 3 چیزوں کے لیے اپنا مال نہیں لگایا تو وہ بیکار ہے. دیکھیں یہ مال کا صحیح مصرف ہے. اللہ رب العزت نے مال کو صحیح جگہ لگانے کی جگہ بھی بتا دی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال لگاؤ لیکن صحیح جگہ پر. پھر دیکھیں دوسری مثال برے آدمی کی ہے. برے آدمی کی مثال کیا ہے کہ برے آدمی کے مال کی مثال ایسی ہے کہ برے آدمی کا باغ جل جائے اور وہ کیسے خفا ہو جاتا ہے، ویسے یہ آدمی بھی خفا ہوگا. تیار فصل ہو، تیار مال ہو اور اسے آگ کا بگولا لپیٹ میں لے لیں. ٹھیک ہے. تو یہ، اور جیسے وہ خفا ہوتا ہے تو برے آدمی اس کے مال کا کیا مطلب ہے، اس نے اعمال بھی کیے، اس نے صدقہ خیرات بھی کیا، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اس کی جو نیت تھی وہ لوگوں کی واہ واہ بٹورنا تھی، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ایسے برباد کہ جیسے ایک باغ کو آگ کا بگولا لپیٹ میں نہ سب خاکستر ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے اعمال برباد. آگے صورتوں میں آتا ہے حبطت اعمالہم، تو برباد ہو گئے اس کے اعمال. ٹھیک ہے. اعمال کی بربادی کیا ہے، یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے احسان جتلانا اور فقیر کو ستانا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 266 سے 6 باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ باتیں آپ یاد رکھو. پہلی بات یہ ہے کہ ترغیب الی الانفاق کی ہے کہ طیب مال لگاؤ. طیب مال لگاؤ اللہ کی راہ میں، گندی چیز نہیں. ٹھیک ہے. حق حلال کا کماؤ اور حق حلال کا اللہ کی راہ میں لگاؤ گے. دوسری بات، بخل کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، ہر وقت اپنے رب سے شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگو. تیسری بات، دین پر مال لگانا عقل مندی ہے. دین پر جو مال لگاؤ گے، عقل مند جو ہے نا، وہ عقل مند جو آدمی ہے، جو ٹاپ کا بزنس مین ہے، تو وہ اپنا مال غلط جگہ پر نہیں لگاتا. وہ ایسی جگہ پر، وہ اس کی عقل مند جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کو فضول نہیں اڑاتا، بلکہ اس کو بہترین جگہ پہ لگاتا ہے، اس کو ڈبل ٹرپل کرتا ہے. تو دین پر مال لگانے سے دنیا بھی میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر. ٹھیک ہے. پھر چوتھی بات کیا ہے، تسلی مبلغ کو بعد از بیان، اور یہ آیت نمبر 272 میں ہے. پانچویں بات، مصارف انفاق کی، کہ کہاں مال لگاؤ گے. اللہ رب العزت آپ کو مال لگانے کی جگہ بھی بتاتے ہیں. اب اگر کوئی کہے نا، کچھ کمکل لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم، جیسے دیکھیں ہم خود بھی بہت کم عمری میں ذمہ داریاں پڑ گئیں. 7ویں 8ویں کا بچہ، 8ویں کا کیا ہوتا ہے جب انسان کی والدہ مر جائے اور انسان کی وہ پورے گھر کا ہو. مجھے بھی، میں سوچتی ہوں نا کہ کتنے بلنڈرز ہم کرتے تھے. ذمہ داریاں تو پڑ گئیں لیکن عقل نام کی چیز تو تھی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی مدد کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پاس تھی نہیں. جب آپ کے والدین میں سے کوئی اچانک بیمار ہو جائے یا اچانک فوت ہو جائے تو آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ کوئی جتنے بھی بڑے ڈائلاگ مار لے، کوئی جتنا بھی بڑا کر لے، کیونکہ جو لوگوں کے رویے ہیں نا، ہاں میں کہتی ہوں اگر میں انگریز معاشرے میں ہوتی، جیسے کہ میں نے دنیا میں ٹریول کیا، خدا کی قسم میں اندھا اعتماد ہر کسی پہ کر لیتی. ٹھیک ہے. ہر کسی پہ، کیونکہ وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اندھا اعتماد، جبکہ قرآن کہتا ہے یہود نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بے شک کہ وہ دوست نہیں ہو سکتے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کے ساتھ دغا نہیں کرتے. آپ کو جو ان سے راستہ پوچھ لیں، دیکھیں حکومتی سطح پر وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. وہ کبھی آپ کے ملک کو فائدہ نہیں دے سکتے. وہ کبھی ایز اے نیشن آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، کبھی ایز اے قوم. لیکن ایز اے سنگل پرسن اگر آپ کو ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اب بہت سارے لوگ تعریفیں کرتے ہیں نا کفار کی، ان کی صفات کہتے ہیں کہ بس ایک، میں خود یہ کہتی ہوں کہ ایک کلمہ نہیں پڑا، باقی ان کے اندر
ساری صفات وہ ہیں جو قرآن میں اللہ ذکر کرتا ہے مومن کی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے اللہ ساتھ قرآن میں کافر کی یہ بھی ایک ذکر کرتا ہے کہ ضد اناد کی وجہ سے وہ اس کو پتا ہے کہ کیا صحیح راستہ ہے کیا غلط راستہ ہے، لیکن ضد اناد کی وجہ سے وہ قبول اسلام نہیں کرتا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بولتا. لیکن یہ فیس بک میں کچھ کلپس آتے ہیں نا ڈراموں کے، چاہے وہ انڈیا ہوں یا چاہے وہ انڈین موویز ہوں، تو میں کوئی کلپ میری ایک نظر سے گزرا کسی مووی کا جو، اور میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں یہ جو ہمارے ملک کے خلاف بنتے ہیں، اللہ مجھے اس گناہ پہ معاف کریں، مگر میں بہت جو انسان کو کتاب سے بہت کم تعلق ہے کیونکہ قرآن اور اس کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا اور ایکسٹرا نالج لینے کا، کتاب پڑھنے کا، کیونکہ مجھے دین سے ہی اس کی لٹریچر، اس کا مطلب مٹیریل جمع کرنا بڑی بہت ہے، کیونکہ ذرا گھر بار گلی محلہ اپنے پر آئے وہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، اور بڑے ہونے کی وجہ سے دونوں طرف سے بس کچھ ہو کہہ سکتے ہیں، میری اپنی سستی بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے نوکر چاکر میں کبھی نہیں رکھتی، ابھی بھی نہیں رکھا، تو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اور اس سب کاموں کے ساتھ پھر آپ کتاب کو ایک پراپر ٹائم اور پراپر اٹینشن چاہیے. کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مجھے پتہ چلتا ہے، جیسے آپ کچھ اخبار سے پتہ چلتا ہے، کچھ میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر ٹیررزم کے اوپر کچھ بنایا ہے، خلاف کوئی کسی چیز کا ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے نا کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز ہمارے خلاف بنائی ہے، کتاب لکھی، تو پھر میں ضرور وہ کتاب دیکھ لیتی ہوں شارٹ کٹ میں، شارٹ کٹ میں وہ ڈرامہ وہ مووی دیکھ لیتی ہوں. اسی طرح ایک مووی کا سین میں نے دیکھا جس میں یہ ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف کافر ہیں، کشمیر کے اوپر، کشمیر بیسڈ بھی بنائی ہوئی تھی، کشمیر کی آزادی کے اوپر. تو یہ کیا کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ، وہ جو ہندو بنے ہوئے مسلمان، تو یہ صرف کہتے ہیں نعرہ تکبیر، یہ اللہ اکبر نہیں کہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے جب یہ کہیں گے اللہ اکبر تو اللہ سب سے بڑا ہے، پھر تو یہ اقرار ہو گیا، پھر تو یہ توحید کا اقرار ہے، پھر تو یہ ایمان کا اقرار ہے. تو یہ اس مووی میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آگے پوری بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حالانکہ پارٹ ادا کرے، ایک ڈرامے کا، ایک فلم کا حصہ ہے، لیکن یہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں اللہ اکبر. اور ہمارے لوگ جب کوئی ہندوؤں والی مووی بناتے ہیں یا ڈرامہ بناتے ہیں تو وہ ہندوؤں کو پوری نقالی کرتے ہیں، ان کے پورے وہ جو منتر ہیں یا ان کے جتنے بھی پارٹ ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں اور یہ اپنی زبان سے دہراتے ہیں. دیکھیں میں ابھی اس چیز پہ خالی سوچ رہی ہوں نا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ایک دوست نے تورات کا جب نسخہ دیا اور وہ جب اس کو پڑھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بڑے خوشی خوشی لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت بدلتی جا رہی، جس طرح پڑھتا جا رہا ہے تورات کا نسخہ، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت بدلتی جا رہی ہے، غصے سے لال ٹماٹر ہوتے جا رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز اب بری لگ رہی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جوش میں، یہ نہیں کہ بے ادبی میں یا کسی اس میں، وہ اپنے جوش میں لگے ہوئے ہیں خوشی میں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، دوست، رفیق، صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارے ماں باپ قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت، یہ کیا کرو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں ایمان لایا اللہ کی کتاب پر. 2-3 دفعہ یہ بات کہی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جب ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، اب اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں دنیا میں میرے بعد تو وہ بھی اس قرآن کی اتباع کریں گے. ٹھیک ہے، وہ تورات کو نہیں، کیونکہ اس میں رد و بدل ہوا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی آئیں گے دوبارہ دنیا میں زندہ، کیونکہ وہ تو زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور وہ جو 40 سال حکومت کریں گے اور دجال کے ساتھ لڑیں گے جو ہے نا، تو وہ جو مقابلہ کریں گے کفر و شرک کا، تو وہ کس کی اتباع کریں گے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ اسی شریعت کی، اسی قرآن کی، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ مجھے اللہ رب العزت، میں بھی اللہ کے پیغمبر ہوں اور مجھے اللہ رب العزت نے انجیل دی تھی اور وہ انجیل کی تعلیم شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، یا اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی مال لگاؤ. ٹھیک ہے،
اور کہاں لگاؤ اس کا بھی بیان. یہ پانچویں بات. چھٹی بات یہ ہے آیت نمبر 275 سے شروع ہوتی ہے. زجر بخلا کو ہے کہ اے بخیلو مال لگاؤ تاکہ میں تمہیں 700 گنا دوں، مگر تم نے نہ لگایا تو مال کے ساتھ اتنی محنت محبت تمہاری بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اب کسی کو قرض بھی دیتے ہو تو بغیر منافع کے نہیں، بغیر سود کے نہیں دیتے. یعنی سود کھاتے ہو، کمبخت سودی بن گئے ہو. سود پر پھر بیان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 277 میں امور مصلحہ کا بیان ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہم اپنا سبق واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنا مال صحیح خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے. جو مال 3 وجہ سے لگاتے ہیں اور عقیدہ یہ ہو جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، نمبر 2 ثواب مل جائے، نمبر 3 دین مضبوط ہو جائے. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ رضامندی اللہ کی، وتثبیتا اور پختگی پیدا کرنے کے لیے من انفسہم اپنے نفس میں، کمثل جنت مانند مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ جو ٹیلے پر ہے، جو چوٹی پر ہے، اصابہا پہنچی سے، وابل زور کی بارش، فآتت چنانچہ وہ باغ لایا، اکلھا ضعفین اپنا پھل دگنا. جو چوٹی پر ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو زیادہ بارش بھی نقصان نہیں دیتی اور ہلکی ہلکی موسلادھار شبنم سے بھی ان کا پھل زبردست نکلتا ہے. فإن لم يصبها پھر اگر نہ پہنچے اس باغ کو وابل فتل زور کی بارش تو فوار ہی کافی ہے، وہ جو دھیمی دھیمی ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے. واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. دیکھیں جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ مجھے ثواب ملے اور دین پر مضبوطی، تو اس نے اونچی جگہ کا باغ لگایا جو دور سے اچھا لگتا ہے اور اس پر دھوپ بھی اچھی لگتی ہے اور اس کے اوپر پانی ٹھہرتا بھی نہیں. بہت بارش ہو تو قدر حاجت کوئی چوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں جس کا پڑا گنج میں ہو، ٹھیک ہے، گنج جھرمٹ کے اندر ہو تو اس باغ میں پانی ٹھہر جاتا ہے اور جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور بارش نہ ہو تو بھی یہ جو ہے نا تو بھی یہ جو ہے جو ٹیلے کے اوپر باغ ہوتا ہے اس کے لیے اتنا پانی بھی کافی ہے، وہ جو ہلکی ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آیات نمبر 266 میں اللہ رب العزت دوسری مثال بیان کرتے ہیں اس شخص کی جس نے احسان کیا اور ضائع کر دیا اپنی نیکی کو. وہ شخص کی جس نے احسان کیا اور ضائع کر دیا اپنی نیکی کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یؤدوا احدکم کیا پسند کرتا ہے تمہارا ایک ان تکونا کہ ہو جائے کہ یہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا، میں نخیل و عناب اور کھجوروں کا، تجری بہتی ہوں من تحت الانہار اس کے نیچے نہریں، لہو اس شخص کے لیے فیہا اس باغ میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر اور آ پہنچا اسے بڑھاپا، ولہو ذریۃ اور اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فاصابہا پھر ناگہاں آ پڑے اس باغ پر ایثار ایک ایسا بگولا فیہ جس میں نارن آگ ہو، فاحترقت تو وہ باغ جل جائے. کذالک اسی طرح. دیکھیں یہاں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں ایک شخص کی مثال کہ جس کے پاس زبردست کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا باغ ہو. دیکھیں کھجور پوری ایک خوراک ہے. کھجور کی مثال اللہ کیوں دیتے ہیں؟ کھجور بھی پوری ایک خوراک ہے اور انگور بھی، اور اس کو ہر شخص جانتا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو ہر ایک کو کھجور اور انگور کا پتہ ہے. تو اللہ رب العزت یہاں ذکر کرتے ہیں اس شخص کا کہ وہ ایک ایسا باغ لگاتا ہے جس میں ہر طرح کا پھل لگتا ہے، اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو اور کمزور ہو گیا اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، بس کھانے والے ہوں اور کمانے والا کوئی نہیں. یا یہ کہ ایک شخص ساری زندگی عیاشی میں گزار دیتا ہے اپنی جوانی، امریکہ وغیرہ میں، یورپ وغیرہ میں، اور شادی لیٹ کرتا ہے. اب اس کے بچے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑھاپا آ گیا. باغ بہت زبردست اس نے لگا کہ پیسہ تو جمع کر کے لایا تھا، باغ تو اس نے بہت زبردست لگایا، لیکن کیا ہوا یہ وہ والا باغ تھا جس میں احسان جتانا بھی تھا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اس کو جھٹلانا بھی تھا. غبی فقیر کو
جھٹلانا بھی تھا. تو ایسے کی اس کے اعمال جو تھے یا اس کا دکھاوا کرنا تھا. ٹھیک ہے نا, اس نے مال دنیا کی واہ واہ کے لیے لگایا. تو اس کی یہ سارا جو اعمال تھے وہ ایسے برباد ہو گئے کہ جیسے خوبصورت باغ ہو, ڈکا تیار فصل, لیکن تیار باغ, لیکن کیا ہوا, آگ کا بگولا آیا, باغ کو آگ لگ گئی. تو اب وہ کیا کرے, ہاتھ ملتا رہ گیا نا. تو ایسے ہی اس کے اعمال سارے برباد. جو شخص دکھاوے کے لیے کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا, مال دین کے لیے نہیں لگاتا, جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا, اور جو ثواب مل جائے جس کی نیت یہ ہے, ثواب سے اس کو کچھ مطلب نہیں ہے, بس لوگ واہ واہ میری کرے, ٹھیک ہے نا, دکھاوا ہو, اور دین کو مضبوط کرنا نہ ہو بلکہ اپنی ذات کو, اپنی وہ جو شان, اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہو, تو اس کے اعمال ایسے ہی برباد جیسے تیار فصل کو آگ لپیٹ لے, اور وہ بس ہاتھ ملتا رہ جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے. اور اب پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اور وہ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے نہ جائے. کذالک, اسی طرح, یبین اللہ, کھول کر بیان کرتا ہے اللہ, لکم, تمہارے لیے, آیات, اپنی نشانیاں, لعلکم, تاکہ تم تتفکرون, غور و فکر کرو. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ رب العزت نے دیکھیں دلائل دیے ہیں کہ صحیح خیرات کس کو کہتے ہیں, خیرات صحیح جگہ کون سی ہے, ٹھیک ہے, صحیح خیرات کون سی ہے اور اس کی جگہ کون سی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیسے قابل قبول ہوگی, کیسے مقبول ہوگی. اب اس کے بعد آیت نمبر 267 سے لے کر 267 سے لے کر 286 تک اصحاب رشد کی منزل اور اصحاب الغی کی منزل کا بیان تو ہو چکا. اب اس کے بعد 267 سے 286 تک ترغیب انفاق کی ہے, اور 6 باتیں انفاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں. جیسے کہ میں پیچھے بھی آپ کو بیان کر چکی ہوں, آیت نمبر 267 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انفاق کرو, طیب حلال مال لگاؤ. پھر 268 میں ہے بخل وسوسہ, شیطان ڈالتا ہے, ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 267 میں کیا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا, تم خرچ کرو, من طیبات, ان پاکیزہ چیزوں میں سے. وہ جو 6 باتیں ہیں نا انفاق کے بارے میں, اس میں سے پہلی بات اس آیت میں ہے کہ اے لوگوں تم خرچ کرو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے, ما کسب, تم جو تم کماؤ, یعنی رزق حلال, طیب رزق, ٹھیک ہے نا. ومما اخرجنا, اور ان میں سے بھی جو ہم نے نکالی, لکم, تمہارے لیے, من الارض, زمین سے, ولا تیمموا, اور نہ تم ارادہ کرو, ولا تیمموا الخبیث, خراب چیزوں کا, منہ, اس میں سے, تنفقون, کہ تم خرچ کرو, ولستم, اور نہیں ہو تم, بخزیہ, لینے والے اس چیز کو, الا, مگر, ان تغمزوا, کہ یہ کہ تم چشم پوشی کرو, فی ہے, اس میں سے, اس میں, وعلموا, اور جان لو, ان اللہ, کہ بے شک اللہ, غنی حمید, بڑا بے پرواہ, نہایت قابل تعریف ہے. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انفاق کرو مال طیب سے. مال طیب وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے تم نے کمایا, اور اس کے بارے میں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں پڑھ چکے ہیں. اسی طرح سورہ ال عمران 92 میں, سورہ بقرہ کی آیت نہیں نکالتی لیکن سورہ ال عمران آیت نمبر 92 ضرور نکالتی ہوں. سورہ ال عمران آیت نمبر 92, 92. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا, ہرگز نہیں تم حاصل کر سکو نیکی یہاں تک کہ, یہاں نیکی سے مراد حصول الی الجنت ہے, علماء کرام اس کا معنی کرتے ہیں. ہرگز نہیں تم حاصل کر سکو گے جنت, حتی, یہاں تک کہ, حتی تنفقوا, تم خرچ کرو, مما, کچھ ان چیزوں میں سے, جو تحبون, تم پسند کرتے ہو, وما تنفقوا, اور جو تم خرچ کرو گے, من شیء, کوئی چیز, فإن اللہ, بلا شبہ اللہ, بھی, اس کو, علیم, جاننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. اللہ ہر چیز سے خبردار ہے. جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تم نیکی کی انتہا تک, یعنی تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے. ہم یہ جو سارے کام کرتے ہیں, ہم جنت الفردوس کے لیے کرتے ہیں نا, دیدار الہی کے لیے کرتے ہیں. تو جنت الفردوس یا دیدار الہی کی تک تم تب تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو, ٹھیک ہے. تو دیکھیں حدیث میں ہے, جب آپ کسی کو انفاق یا چیز دیتے ہو تو وہ پہلے اللہ کے دربار میں جاتی ہے, وہ قبول کرتا ہے, پھر وہ بندہ. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر مطلب ہے تم نے محبوب چیز نہیں دی, تم نے وہ چیز نہیں دی
کہ جو تمہیں خود محبوب ہو. ٹھیک ہے نا. اگر تم نے کنتری چیز دی اور وہ اللہ کے دربار میں ریجیکٹ ہو گئی تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس بندے کے اور حدیث میں بھی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں غنی محتاج ہے یا فقیر؟ غنی محتاج ہے، فقیر محتاج نہیں. دیکھیں اب جیسے اس کی سمپل ایک اور مثال دیتی ہوں. وہی والی بات ہے بنائے واز ان جاپان. میں نے آپ سے کہا نا میرے اسٹوڈنٹس ایک پروفیسر کے بھی آگے سے اسٹوڈنٹس ہیں، قرآن کے اسٹوڈنٹس جو میرے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی والے، تو وہ اپنے پروفیسر کی بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ ہر بات جب کلاس میں آتا ہے بنائے واز ان جاپان، تو میں بھی وہی بات کروں گی کہ مجھے اکثر من کہتی تھی کہ تم لوگ میرے لیے بھی کہتے ہوگے when I was in Japan, یا when I was in Germany, when I was in China, when I was in Saudi, when I was in Dubai, تو when I was in America. کیونکہ دیکھیں یہ کسی شو آف کے لیے نہ وہ پروفیسر کرتا تھا، کیونکہ دیکھیں میں نے خود ٹریول کیا ہے نا، میں نے وہاں زندگی گزاری ہے. خدا کی قسم اگر میں کہتی ہوں نا، اگر کسی نے اپنے بچے کو جس کو کہتے ہیں مینرز سکھانے ہیں اور اس کی بیسک تربیت کرنی ہے، تو جا کے ادھر بچے کا کنڈر گارڈن تو وہاں سے شروع کریں، جاپان سے. اور تو خصوصیات ان میں ہیں نا، جو بچوں کی جس طرح کی ٹریننگ وہاں پر ہے کہ غلطی دوسرے کے بچے کی ہوگی، وہ اپنے بچے کو کہیں گے آپ اس کو معاف کر دو، فٹ کہیں گے دائجوبا کوئی بات نہیں. میں دیکھتی ہوتی تھی اکثر ابھی KFC کے اندر وہاں یا میکڈونلڈس کے اندر یا پھر عام پارک کے اندر، خاص طور پہ یہ جو امریکنس کے بچے ہوتے ہیں بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، یا ہمارے انڈین پاکستانی، ان تین میں یہ خصوصیت ہے. امریکن، انڈین، پاکستانی ضرور ہاتھ چلائیں گے بغیر وجہ کے، نہ ان کا زبان پہ کنٹرول ہے نہ ان کا ہاتھ پر کنٹرول ہے. اور وہ خواہ بیچارے بچوں سے پنگا لے لیتے ہیں، ان کو مار لیتے ہیں. اور وہ جاپانی عورت اتنی اچھی ہوتی تھی کہ وہ فٹافٹ اپنے بچے کو کہتی تھی جاؤ اس کو معافی کرو، اور اس کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے لے کر اپنے بچہ یا بچی کو لے کر جاتی کہ اس سے معافی مانگو. ٹھیک ہے. اور ہر بات پہ جھگڑا نہیں بلکہ معاف کر دو، صلہ رحمی ان کے اندر تھی. تو بات کیا میں کر رہی تھی کہ when I was in Japan تو دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو غنی اور محتاج کی میں بات کر رہی تھی، سوری میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں. تو وہاں پر آپ کسی کو صدقہ خیرات نہیں دے سکتے، کوئی فقیر ہے ہی نہیں. میری ایک کزن اپنا بھی واقعہ کہتی ہے کہ جب میں کسی کانفرنس کے لیے گئی اور مجھے والدہ نے کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں امام زامن کے پیسے باندھے ہیں، حالانکہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ناروا ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں، امام زامن نہیں ہے، الوا زامن ہے ہمارا. تو یہ وہ 11ویں کے پیسے ہیں اور یہ 11ویں بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. 11ویں والا کون ہے؟ 11ویں کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا کہتے ہیں کہ اس نے بیڑے پار کیا 11 سالوں میں. تو اس نے کفر کے بیڑے پار کیے تھے. اس وقت کے دور میں کوئی علماء بھی ڈرتے تھے ان حکام سے جو شیعہ حاکم تھے. ٹھیک ہے. اور وہ قرآن و سنت سے منع کرتے تھے، اور جو بھی قرآن و سنت کا بول بالا کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو قید میں نہیں ڈال دیتے، زہر دے دیتے تھے. مختلف صحبتیں علماء پہ بہت سخت وقت گزارے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ بیڑا پار کروایا، توحید کا ہر حال میں بیٹھ کر سربلندی کی، توحید کی. اور آج ان کو دیکھیں، یہ جو شیطان ہے یا شیطان کے چیلے حق پرستوں کو ہمیشہ بدنام کریں، ان سے بدلہ ان کے مرنے کے بعد لیتے ہیں. جیسے علی حجویری صاحب کی قبر کو سجدہ گاہ بنا دیا، جبکہ آپ ان کی کشف المحجوب پڑھیں تو وہ تو اس کے خاتمے کے لیے آئے تھے. صرف ایک توحید کا بیان تھا، ایک قرآن تھا اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جس کی اشاعت کے لیے آئے تھے، جس کے لیے انہوں نے در کی ٹھوکریں کھائی تھی. پیر بابا ہو، بادر بابا ہو، ٹھیک ہے، ٹور ڈھیر بابا ہو، یہ سب اللہ کے ولی جو آئے ہیں توحید کے بیان کی. ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہاں آپ کو ان کی کتابیں اٹھائیں اور ان کو پڑھیں، جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو ان کو بھی پڑھ کے صرف اور صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے دیکھیں، تو میں وہی بات کرتی تو میری کزن کہتی ہے مجھے میں تو واپس لے گا پیسے، وہاں کون تھا بھیک مانگنے والا. اسی طرح دیکھیں میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے نا، غنی محتاج ہے، فقیر نہیں، امیر محتاج ہے، غریب نہیں. غریب کیونکہ لیکن غریب زکوٰۃ نہ لے تو اسے گناہ نہیں، مگر اگر امیر زکوٰۃ نہ نکالے تو گناہ ہے.
غریب کے گھر پر جا کر زکوٰۃ دو، یہ ذلیل کرنا کہ وہ خود آ کر مانگے، یہ بہت بری بات ہے۔ غریب کو آج گناہ نہیں اگر وہ دروازے پر آتے، اگر وہ نہ آئے تو ملا تیار بیٹھا ہے۔ آج جو غریب ہمارے دروازوں پر آتے ہیں نا، خود اپنی ضرورتیں بیچارے سے خیر پوش، اس پہ خوش مت ہو، اس پہ اتراؤ مت، اللہ سے معافی مانگو کہ ایسا وقت آ گیا۔ اب یقین کریں میرے آگے جب کبھی کوئی اپنی ایسے حاجت بولتا ہے مجھے رونا آ جاتا ہے، مجھے اپنے کیے پر افسوس ہو جاتا ہے، اپنے زندہ ہونے پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنی بے خبر ہوں، میں اس نبی کی امتی ہوں جس نے کافر بوڑھی عورت جو ان پہ کچرا پھینکتی تھی اس کی بھی خدمت کی، اس کی بھی بیمار پرسی، اس کی بھی تیمارداری کی، اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ اور اس بیچارے کو یا بیچاری کو اتنا مجبور ہوا یا ہوئی کہ یہ میرے دروازے پر آ کر مجھے کہہ رہی کہ یار میری ضرورت پوری کر دیں۔ میرے ساتھیوں، میرے پیاروں، میرے بڑوں، میرے چھوٹوں، اس چیز کو سوچو۔ آپ کی جتنی بھی توفیق ہے، دیکھیں اگر آپ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے نا، تو ہم نے قرآن میں پڑھا قول معروفہ، اگر آپ کچھ بھی کسی کے لیے نہیں کر سکتے تو بات نرم کرو، اچھی بات کرو، اچھی نصیحت تو کر سکتے ہو نا، اچھا راستہ تو دکھا سکتے ہو نا۔ اور اگر کسی کی ہاتھ، پھر اس کے بعد اگر ہاتھ پاؤں کی خدمت کی طاقت ہے، اگر کی ہاتھ پاؤں کی خدمت، اس سے میں شرم نہیں محسوس کرو۔ جیسے ہمارے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، جب چھوٹی دیواریں تھیں، جب چھوٹے لکڑی کے دروازے تھے، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، فٹ سے جا کے ادھر راشن رکھایا، ادھر کچھ بھی کھانے کا ٹائم کھانا رکھایا، صفائی کا ٹائم اس کے گھر کی صفائی کر دی، اس کا آٹا گھنڈایا، اس میں کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرم نہیں۔ دیکھیں آج میں بڑے بڑے گھروں میں دیکھ رہی ہوں، بلکہ کل کی بات ہے ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، ہمارے اپنے گھروں کا یہ حال ہے، اپنے بچوں سے کہتے ہیں جوان بچے گھر میں ہیں، خود جوان ہیں، اور ایک 2000 کا نوکر آپ نے رکھا ہے، اور اس کے اوپر آپ 2 3 4 پورشنز کے گھر اس کے حوالے کر دیتے ہو کہ بس اس کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں، یہ کرے گی یا یہ کرے گا، اور خود آپ ہاتھ نہیں لگاتے ہو، اللہ آپ سے اس کی پوچھ کرے گا۔ وہ بیچارہ تو مجبور ہے، اور جتنا آپ اس کو دے رہے ہو اس سے اتنا ہی کام لو، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ہو سکے تو صلہ رحمی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کام میں بھی ہیلپ کر دو، کوئی بری بات نہیں۔ اور یہ اس سے زیادہ ایک تو طاقت سے کام لے رہے، اور پھر بڑے فخر سے کہتے بھی لیے وہ آ رہی نا وہ کرے گی نا، وہ آ رہا ہے نا وہ کرے گا نا۔ کیوں کرے گا بھائی؟ آپ کا گھر ہے، سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے، آپ کا شہر ہے پہلے آپ نے کرنا ہے، آپ کا گلی محلہ ہے پہلے آپ نے کرنا ہے، آپ کا ملک ہے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ طرح طرح سے غریب آدمی کو ٹارچر کرنا ہے، اور اللہ اس سب چیز کی پوچھ کرے گا۔ اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی رحمت ہٹا دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کی ناراضگی سے رہنا، یہ ساری نعمتیں رحمتیں چلی جائیں گی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ رحمتیں جس کی رحمت کی نظر ہے کہ اگر اللہ نے آج کے اتنے فتنوں کے دور میں آپ کو نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غریب کو اگر آج گناہ نہیں کہ وہ آتا ہے، کیونکہ مولوی تیار بیٹھا ہوا ہے زکوٰۃ کے لیے مدرسوں پر، سب مولوی جو ہے نا مدرسوں کے نام پر پیسے اکٹھے کریں۔ اب پرست مولوی کی بات پھر نہیں کری، باطل پرست مولوی کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں امیر لوگ کروڑوں میں جو زکوٰۃ اور خیرات ہیں وہ مدرسوں کو دے دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہا نا انشاءاللہ آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں پڑھیں گے تنظیم اور تنظیم کے اصول۔ آپ ہر جگہ اپنی تنظیم بنائیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن و سنت پہ ہم اپنی تنظیم بنائیں، اور پھر وہ جو مال کا مصرف اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی دیا، اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلی آیتوں میں کہ یہ مال کہاں لگانا ہے۔ تنظیم بناؤ اور صحیح جگہ پہ مال لگاؤ، اور دین کی مضبوطی کے لیے لگاؤ، اللہ کی رضا کے لیے لگاؤ، پھر ثواب بھی اللہ آپ کو دے دے گا جب آپ کی نیت، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور خوشحالی آئے گی، امن آئے گا۔ ایسے خوشحالی اور امن نہیں آتی۔ دیکھیں اللہ میرا ساتھ کے بہت درجات بلند کرے، بہت درجات، بہت پڑھے لکھے گھر میں آنکھ کھولی، پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ زندگی گزاری، پی ایچ ڈیوں کے ساتھ اور پوسٹ ڈاکوں کے ساتھ پوری دنیا گھومی، لیکن جو صحیح اور غلط کی تمیز ان اساتذہ نے، قرآن کریم کے اساتذہ نے اور اس قرآن سے ملا ہے، اور ان اساتذہ کی بدولت ملا ہے، اور ہر چیز کو اور ہر برکتیں خیر ہیں پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ نہ ڈگریاں، نہ تعلیم، نہ دنیا، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو آپ کو دیتا نا، یہ اس لیے دیتا کہ سوچو، اس پہ غور و فکر کرو، اور پھر خود اٹھاؤ اللہ کی کتاب اور دیکھو کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔
سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ حکومت صحیح طریقے سے زکوٰۃ اکٹھا کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے، تو کوئی غریب ایسا نہیں ہوگا کہ جس زکوٰۃ نہ ملے. زکوٰۃ عام ہو جائے اور ٹیکس ختم کر دے تو غربت ختم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اب کیا ہے آیت نمبر 268 میں بخل جو ہے، وسوسہ جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، اور یہاں پر زجر بخلا کو ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آیت نمبر 268 میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشیطان، شیطان، یہ ادکم ڈراتا ہے تمہیں، یعدکم الفقراء ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا. دیکھیں بخل کو، بخیلی کو فحشا کہا ہے. اب بتاؤ جو دین پر کماتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جو بخیل ہے، دین پر خرچ نہیں کرتا، اللہ سے فحشا کہتا ہے. تو جو دین کے بدلے میں اس کو بیچ کر، اللہ رب العزت کی آیاتوں کو بیچ کر، اللہ کے دین کو بیچ کر جس پر کماتا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے نا جو شخص، تو اللہ اسے قرآن کا بیٹھنا نصیب کرتا ہے. دیکھیں جس ملک میں بھی امیر لوگ انفاق نہیں کرتے وہاں بے حیائی عام ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے پھر گناہ کرتے ہیں نا. اب یہ دیکھو نا میڈیا کیوں ترقی پر ہے، یہ کیوں ماڈلز اور ڈرامے اور فلمیں، کیونکہ ظاہر ہے اس ملک میں لوگوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے ہیں. تو عورتیں اب تو مرد بھی عورت بن کر اور جی ماڈلنگ کر رہے ہیں. بلکہ اسی فیس بک کے اوپر یہ جو تھوڑا سا ایک ویڈیو کا کلپس آتے ہیں، اس میں ایک بندے کا میں نے انٹرویو دیکھا، پتہ نہیں پاکستانی تھا کہ کراچی وال تھا کہ کون تھا، اسپیشلی لاہوری اور کراچی والوں کا زیادہ ہم دیکھتے ہیں، باقی تو ادھر کی بلوچستان اور فرنٹیئر کی خبریں تھوڑی کم، فرنٹیئر بھی پھر بلوچستان سے زیادہ آگے ہیں فارسی میں. تو جو ہے کوئی ایون ایک ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، پوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بیٹا قتل ہوا اس کا بیٹا، اس نے اپنے آپ سے عورت بنایا ہوا ہے، اور بالیاں اور بالے اور پتہ نہیں ہاتھوں میں کڑے اور یہ سب کچھ، اور جی موسیقی کا ڈانس مانس وہ کر رہا ہے. اور ایون امریکہ کی کسی اسکوائر کے اوپر وہ ناچ رہا ہے. وہاں پر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کہیں پر بھی آپ چوک میں کھڑے ہو جاؤ، گانا بجانا کرو، ڈبہ رکھ دو، لوگ پیسے ڈالتے ہیں، آپ ناچنے لگ جاؤ، پیسے لوگ ڈالتے ہیں، آپ کچھ بھی چیز وائلن بجاؤ، کچھ بھی کرو، کوئی چیز سیل کرو، اگلا پے کرتا ہے اور اٹھا کے چلا جاتا ہے. تو یہ وہاں پر بھی چوک میں ناچ رہا ہے. کتنے بڑے نام باپ دادی کے بعد وہ یہ پیچھے سے تشیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدے خراب، عمل خراب، قرآن و سنت سے خبردار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سارے عقیدے سارے غلط، بڑوں نے کسی نے سوچا نہیں سمجھا نہیں، کہاں شادیاں کی. دیکھیں اسی لیے تو قرآن میں ہے نا کہ اسی 222 میں ہے میرے خیال میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 229 میں کہ مت کرو مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح، پھر ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور کسی کا میں نے دیکھا پشاور کا، پھر خوشحال خان خٹک کا پڑھ پوتا خوشحال خان خٹک کا وقت کا عالم. لیکن جب قرآن گھروں میں بند ہو جائے، قرآن کی تعلیمات بند ہو جائے، ابھی کل پرسوں کی ہی خبر ہے، آپ اس پہ BBC وائس آف امریکہ جو ہے اردو میں، وائس آف امریکہ پر ہی تھا اردو میں، کیونکہ اسی سے میں یہ جو خبریں یا فلمیں یا ڈراموں یا کچھ بھی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، وائس آف امریکہ ایک میں سنتی ہوں، اسے DW نیوز، مطلب دنیا میں جہاں جہاں گھومی ہوں تو ان کی وہ جو نیوز چینلز ہیں یا ان کی جو جہاں سے انفارمیشن اور انفارمیٹیو چیزیں ملتی ہیں صرف اسی وجہ سے. ورنہ ایک زمانے میں جب ہمارے گھر والے بھی BBC سنتے ہوتے تھے میں کہتی یہ کیا بکواس ہے، وقت کا ٹینشن اور ڈپریشن. لیکن وہ خود شاید ایج کی بات ہے یا واللہ عالم، اب اپنا بھی انٹرسٹ اس طرح کی چیزوں میں ہے. تو وہ وائس آف امریکہ پہ ہی میں نے دیکھا ہے. تو خوشحال خان خٹک کا پڑھ پوتا جو گھنگرو باندھ کے ناچ رہا ہے، اور موسیقی اور کتھک اس نے سیکھا فلاں بندے سے، ٹھیک ہے نا، بندی سے جس بندی سے میرے خیال سے اس نے کتھک سیکھا. اور وہ جی ڈانس کہتا ہے موسیقی بھی ایک فن ہے. اور خوشحال خان خٹک کا شعر پڑھ کے اپنے اتنے جیسے بلی بزرگ کو جو ہے یہ بے عزت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یہ دیکھیں نا قرآن سے دوری، وہی بات ہے، اپنے بڑے مشائخ دین کے بڑوں کو بے عزت کرنا. جیسے صحابہ کرام کے اوپر یہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، امہات المومنین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، بی بی عائشہ کے اوپر بدنامے لگاتے ہیں، بی بی خدیجہ کے اوپر. اسی طرح
سوائے بی بی فاطمہ کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں یہ وجہ کیا ہے, جب خاندان میں سے اگر آپ نسلاً, تو ابو جہل وغیرہ بھی تو پیغمبروں کی اولاد تھی, لیکن قرآن سے جب دور تھے, حق سے توحید سے دور تھے, تو پھر ان کا کیا انجام, انہوں نے کیا انجام پایا, کیا کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے, اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا, تمہیں بخل کا. ٹھیک ہے. بخل کا حکم تمہیں کیوں دیتا ہے؟ اس لیے تمہیں بخل کا حکم دیتے کہ بھئی کیا کھاؤ گے, لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, کل کیا ہوگا. ٹھیک ہے. کل تم کہاں سے کھاؤ گے, کل کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو واللہ یعدکم, اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے, مغفرۃ منہ, اپنی طرف سے مغفرت کا, وفضلا, اور فضل کا. دیکھو اللہ کا فضل کیا قرآن کریم, اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے, انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کو رزق اس کا لکھا ہوا ہے. تو بھوک اور افلاس سے کوئی نہیں مرتا, اللہ کے حکم پہ مرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اللہ نے اس سے مغفرت کے وعدے کیے ہیں اور فضل کے وعدے کیے ہیں. اللہ اس کو محبوب کر لیتا ہے, اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اور اسے قرآن کا بیٹھنا اپنا فضل دے دیتا ہے, قرآن نصیب کر دیتا ہے. واللہ واسع, اور اللہ نہایت وسعت والا ہے, علیم, خوب جاننے والا ہے. دیکھیں جب میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں نا, اور میں کہتی ہوں یار یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا, کیا حاصل. لیکن جب میں قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی ہوں اور ایسی خوشخبریاں پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں یا واللہ 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 تیرا وعدہ سچا, واللہ تیرا وعدے سچے, واللہ تیری خوش بشارتیں سچی, اور میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں مجھے بچی نے کہا تھا بوڑھوں کے ساتھ کرو گے تو بیٹا وہ مر جائیں گے, بچوں کے ساتھ کرو گے تو وہ بھول جائیں گے. حقیقت ہے, ماں باپ کتنے محبوب ہوتے ہیں نا, وہ مر جاتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح میرے دوستوں میں یا میرے بوڑھے دوست ہیں, میرے ساتھی, اور یا میرے ساتھی ہمیشہ بچے رہے ہیں, تو بچے بڑے ہو کر بھول جاتے ہیں اپنی مصروفیات میں چلے, وہ چاہے آپ کے اپنے تن سے پیدا اولاد کیوں نہ ہو. ارے ہر بندے نے دنیا کے ساتھ فائٹ کرنا ہے, دنیا میں نکلنا ہے میدان میں, وہ آپ کے ساتھ چپک کے تو نہیں بیٹھ سکتا. اگر نہیں نکلے گا تو دنیا سے پیچھے رہ جائے گا, دنیا کے تقاضے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی چپک کے نہیں بیٹھ سکتی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دوست یا جو آپ کے بچپن کے بیلی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں دنیا کی دھوڑ میں. ان ٹچ رہتے ہیں بیچارے, بہت اچھے ہیں, ہمارے وقت بہت اچھا تھا, سارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر پھر بھی نا, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو آپ ہجوم میں ہوتے ہیں یا پھر آپ یک تنہا رہ جاتے ہیں, تو اس پہ خفگان کی کوئی بات ہی نہیں, کیونکہ یہ یک تنہا رہنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں, وہ اپنے لیے سوچتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے وقت پر, تو بہت اچھی بات ہے. اکیلے آئیں اکیلے جائیں گے, ساتھ آپ کے کیا جائے گا, آپ کے نیک اعمال, وہ نیک اولاد کی شکل میں ہو, قرآن و سنت والی صدقہ جاریہ کی شکل میں ہو, یا آپ کے اور اعمال, وہ اللہ کا ذکر ہو, یا کچھ بھی, بڑی سے بڑی اور چھوٹے سے چھوٹا. ٹھیک ہے نا. تو جاتا ساتھ آپ کے اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا. قبر میں آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے, تو اس کی تیاری کیا ہے, بخل مت کرو. ٹھیک ہے. یؤتی الحکمت, اور اللہ دیتا ہے حکمت, دانائی, من یشاء, جسے چاہتا ہے, ومن یؤت الحکمت, اور جو شخص دیا جائے حکمت, دانائی, فقط, تو تحقیق, اوتیا خیرن کثیرا, تو تحقیق وہ دیا گیا بلائی بہت زیادہ. اب یؤت الحکمت یعنی اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں, اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں حکمت کے کام کے لیے, دانائی کے کام کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے جسے چاہتے ہیں نا پسند کر لیتے ہیں, اسے قرآن کی سمجھ, میرے اساتذہ کرام کہتے ہیں قرآن پویا ولور کی, تو قرآن کی سمجھ اسے عطا کر دیتے ہیں. اللہ جس سے خوش ہوتا ہے نا, میں نے آپ سے کہا جس کو محبوب رکھتا ہے اس کو اللہ قرآن دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کا سیکھنا, سمجھنا, یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے. اور اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ یہ حکمت, یہ قرآن, یہ علم, یہ سمجھ, یہ بہت بڑی بلائی ہے. وما یذکر, اور نہیں نصیحت حاصل کرتے, الا اولو الالباب, مگر عقل والے. صاحب عقل جو ہے نا وہ اس سے نصیحت دیتے ہیں. یہ قرآن کریم نصیحت ہے, مگر کس کے لیے, اولو الالباب, عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آیت نمبر 270 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, دیکھیں آیت نمبر 270 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو کسی قسم کا بھی خرچ، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو کوئی بھی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یعلمہ، جانتا ہے اسے۔ دیکھیں تم جو بھی خرچ کرتے ہو، جس نیت سے خرچ کرتے ہو، جتنا خرچ کرتے ہو، اللہ کو سب خبر ہے، اور تم کوئی نظر نیاز مانتے ہو، اللہ کو وہ بھی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ تم نے اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے یا بندے کی؟ تم نے خرچ اللہ کے لیے کی رضا کے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے یا بندے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے؟ تو اللہ کو سب پتہ ہے۔ فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ مددگار کن کا ہے؟ ان کا کہ جو دین کے اندر لگے ہوئے، جو دین کے، دیکھیں دین پر خرچ کرنا عقل مندی ہے۔ یہ آیت نمبر 269 میں ہم نے پڑھا۔ یعنی حکمت کسے کہتے ہیں؟ قرآن، حکمت قرآن کی سمجھ کو کہتے ہیں۔ اور امام جوزی اس کا معنی کرتے ہیں کہ دین پر مال لگانا، قرآن کی خدمت پر مال لگانا، قرآن کی خدمت کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ دین کہتے ہیں عقیدہ اور عمل سنت کی صحیح سمجھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عقیدہ اور عمل سنت کی صحیح سمجھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین پر مال لگانے والا عقل مند ہے۔ اب 270 میں جو تھا نظرتم من نظر، تو یہ دونوں مطلب ہیں ادھر، نظرتم الیہ، پورا کرنا یا پورا کر دیا، نظرتا الیہا، دینا پورا، پیش کرنا، یعنی جائز یہ ہے کہ چھپے ہوئے پورا کرو صدقہ یا دینا پورا صدقہ، غیرت مند کو پردے میں صدقہ خیرات دو، ٹھیک ہے نا۔ مزدوری کرو، خیرات کے لیے نہ بیٹھو، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے تمے پہ مت بیٹھو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مزدوری نہیں کر سکتا تو پھر کیا کروں؟ فرمایا کہ سٹا صاف کرنا اور تب کما کر کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر ایک بوڑھا ہے اور وہ نہیں کما سکتا تو کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کسی کی خیرات کے لیے بیٹھنے سے بہتر ہے نا کہ وہ سٹے جو چھلیاں ہیں وہ صاف کرے، اس کے دانے ہٹائے اور تب کما کر کھائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 271 میں دیکھیں، اب اس سے پہلے 270 میں تھا کہ چھپ کے صدقہ خیرات کرو، ٹھیک ہے نا، لوگ دکھاوا مت کرو، کیونکہ اللہ تمہارے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہو تو دکھا کے مت کرو، چھپے۔ لیکن اب یہاں 271 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جائز صدقہ دکھا کر کیا جائے تو بھی جائز ہے۔ وجہ کیوں؟ تاکہ ترغیب ہو۔ اگر آپ کسی کو ترغیب کی خاطر کرتے ہو نا کہ یار میں یہ بندہ بخیل ہے، یہ خرچ نہیں کرتا، تو چلو میں اس کے سامنے اگلے کے ساتھ خیر کے معاملے کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں تاکہ اسے ترغیب ملے، تو یہ جائز ہے، ناروا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ چھپ کر صدقہ خیرات کرو، کیونکہ دیکھیں صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ اب آیت نمبر 271 اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو خیرات، فنعما، تو اچھی بات ہے، یا یہ، وان تخفوها، اور اگر تم چھپاؤ اسے، وتؤتوها، اور تم دو اسے، تو الفقراء، فقیروں کو، فہوا، تو وہ خیرن، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ویکفر، اور وہ اللہ دور کر دے گا، انکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہارے کچھ گناہ، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے کہ جو عمل تم کرتے ہو خوب خبردار ذات ہیں۔ اللہ خبردار ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، ٹھیک ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم باطن کرتے ہو۔ دیکھو ہر حالت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھ کر، دین کی سربلندی کو سامنے رکھ کر، ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت تمہارا یہ مال، تمہارا یہ صدقہ، تمہارا یہ خیرات قبول کرے گا۔ لیکن تمہاری اس مال، اس خیرات میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو جتلانا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ رب العزت ہمارا یہ آج کا اتنا سبق کافی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول فرمائے اپنی درگاہ میں، اور روز محشر اللہ ہمیں قرآن کی شکایت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاؤں سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين ثم آمين۔